کل رات دوبارہ سے عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک اور بم گرایا گیا اور پٹرول کی قیمت میں قریباً 23 روپے اضافہ کیا گیا۔ یہ تمام جو باز گزشتہ یہ ہمیں سننے کو ملی علی پرویز ملک سے، جو کہ پیٹرولیم ڈویژن کے منسٹر ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جے پی ڈیجیٹل ولاگ اور میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ اس وقت آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کر رہے ہیں کہ جس نے قوم کو ایک گرداب کے اندر پھنسا دیا ہے۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ لوگوں کو سجی دکھا کے کھبی مارتی ہے۔ سٹائل یہ ہے ہماری گورنمنٹ کا، ہماری گورنرز کا، کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو پیٹرول ہے، جو ڈیزل ہے، جو گیس ہے، وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے۔ چلیں جی، مان لیا باہر سے امپورٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جی ٹیکسز لگتے ہیں، وہ بھی مان لیا، جنگ لگی ہوئی ہم بڑھا رہے ہیں، وہ بھی مان لیا۔ لیکن جنگ بندی ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن ہم اب دوبارہ بھگتنے کو تیار ہیں پیٹرول، گیس، ڈیزل کی مہنگائی۔ پیٹرول اس وقت 400 روپے لیٹر ہے، ڈیزل قریباً 380 روپے لیٹر ہے، اور ساتھ جو گیس ہے وہ کبھی آتی ہی نہیں۔ آپ چولہوں کا منہ تکتے رہے، گیس نہیں آتی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ملک و قوم کے ساتھ ہونے والا یہ کھلواڑ ہے، یہ مذاق ہے، یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے۔ ہر دور میں ہمیں کہا جاتا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ہم جنگی حالات میں ہیں، تاریخ کا نازک ترین دور ہے، لیکن وہ نازک ترین دور سمجھ نہیں آتی تف ہے نظام پر کہ گزشتہ 78 سال سے ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ کبھی ہم امریکہ کی افغان وار میں اتر جاتے ہیں، کبھی ہم سیٹو سینٹو کے معاہدوں میں پھنس جاتے ہیں، کبھی 65 71 99 کی وار آ جاتی ہے، کبھی آپریشنز آ جاتے ہیں، کبھی راہ نجات آ جاتا ہے، کبھی رد الفساد آ جاتا ہے۔ قوم قربانیاں دیتی رہے گی اور دیتی ہے بھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سیاسی حکومتیں اسپیسیفکلی اس وقت جو نون لیگ کی گورنمنٹ پاکستان کے اوپر اگر دیکھا جائے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا راج ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہے، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ علی پرویز ملک صاحب، آپ سے میرا استفسار یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب مرحوم پرویز ملک صاحب بڑے عوامی بندے تھے، بڑے اچھے فیصلے کرتے تھے، لیکن جب سے آپ آئے ہیں 3 پیس سوٹ پہن کے آپ اپنے آپ کو بڑے بابو والے سٹائل میں بیٹھ کے قوم کو کہتے ہیں یہ کڑوی گولی تو نگلنی پڑے گی، یہ پیٹرول تو مہنگا ہوگا، یہ ڈیزل تو مہنگا ہوگا۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے پاکستان کے جہاز بھی گزر جاتے ہیں، پاکستان ثالثی کا ایک عزم و ہمت کا استعارہ بھی بن جاتا ہے، امریکہ سے روزانہ یہاں پہ وفد آ رہے ہیں، ایران سے روزانہ یہاں پہ وفد آ رہے ہیں، لیکن ہماری قسمت میں نہ پیٹرول ہے، نہ ڈیزل ہے، نہ گیس ہے، نہ سکون ہے۔ کہا جاتا تھا آج سے ایک پچھلی جو گورنمنٹ ہماری گزری اس کے پرائم منسٹر تھے، وہ کہتے تھے سکون صرف قبر میں ہے۔ آج ان کی باتیں ہمیں سچ محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ گزشتہ قریباً 2 سال سے پاکستان کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی مہنگائی کا سلسلہ چل رہا ہے، جو کہ گزشتہ 2 ماہ میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس نے کیا غلطی کی کہ یہ فارم 45 یا فارم 47 جس بھی طرح یہ حکومت الیکٹ یا سلیکٹ ہو کے آئی ہے، اس حکومت کا ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ آپ لوگوں سے چاہتے کیا ہے؟ بجلی لوڈ شیڈنگ رات کے وقت بھی، دن کے وقت بھی، نیپرا روزانہ بجلی مہنگی کر رہا ہے، آپ نے سولر پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو ہر طرف سے گرداب میں پھنسا رہے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے سر پہ پھول ڈالیں، ہاتھ ڈالیں۔ صحافی اگر اونچی بولے تو پیکا ایکٹ ہے، عام آدمی اگر اونچی بولے تو اسے پکڑ کے آپ جوتیاں پڑھواتے ہیں، معاشرت علوم کی کتابوں میں آپ مریم نواز کا ذکر کرواتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ اس لوگوں کو کہیں کہ جی ہم نے آپ کو اسی طرح پھنسا کے غریب کو ختم کر دینا ہے، اور صرف اس ملک میں اشرافیہ اور عمرہ کا راج ہوگا۔ عوام کے راج کے لیے ڈیموکریسی آتی ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن وہ انتقام آپ لوگ ہم سے لیتے ہیں۔ What do you expect from us؟ آپ لوگ ہمارے سے چاہتے کیا؟ ہم آپ لوگوں کو ووٹ دیں، آپ کو سپورٹ کریں۔ گزشتہ 35 سے 50 سال کی اگر تاریخ اٹھائیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ گاہے بگاہے اس ملک میں آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو ویسے ہی کچھ نہیں کرتی، نون لیگ اگر کرتی ہے تو وہ نمائشی منصوبے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام آدمی آج بھی روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے، ہر پاکستانی انسان، لیکن انصاف کی جو دیوی ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی ہے۔ ججز کے پاس بہترین GOR کی کالونیز ہے اور وہ ان کالونیز میں راج کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے برٹش راج ہے۔ بڑی بڑی کوٹھی ہیں، باہر بڑے بڑے گیٹ ہیں، کتوں سمیت پولیس والے کھڑے ہیں، جو کہ کوئی بھی اگر عام شہری ادھر کا رخ بھی کرے اس کو کہتے تمہاری جرت کیسی ہوئی ادھر آنے کی؟ ہمارے ہارڈ ارن منی سے، ٹیکسز سے آپ کی تنخواہیں جاتی ہیں، آپ کے پروٹوکولز چلتے ہیں، آپ کے اڑن کھٹولے چلتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے شاہی قافلے چلتے ہیں، لیکن نہیں چلتا تو ایک عام آدمی کا گھر نہیں چلتا۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا رانائی ہے، کیا روشنی ہے، کیا چاشنی ہے؟ اس کے لیے تو تہوار ایک مصیبت کی طرح ہوتے ہیں۔ ابھی عیدین آ جائیں گی تو بکروں کا ریٹ، جانوروں کا ریٹ آسمانوں پہ ہوگا۔ مویشی منڈیوں میں آپ داخل ہوں گے تو آپ پریشان ہو کے باہر نکلیں گے
کیونکہ حکومت عوام سے اتنی ہی دور ہے جتنی عام انسان سے اخلاقیات دور ہو گئی. ہماری جو گورنمنٹس ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, یہ دعوے تو بہت بڑے کرتے ہیں. ابھی دعویٰ ہوا تھا سب کی ماں آ گئی ہے, اگلا دعویٰ یہ ہوگا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اس سے اگلا دعویٰ یہ ہوگا ہم آپ کو گھر گھر ہر چیز پہنچائیں گے. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, کیا نیلا گنبد بنانا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ عام آدمی کو روٹی نہیں مل رہی, آپ نیلا گنبد پروجیکٹ پہ پیسے ضائع کری جا رہے ہیں؟ ناصر باغ کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنانا زیادہ ضروری ہے عام آدمی سے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس ملک میں تھڑوں پہ بھوکے سوتے؟ کبھی آپ نے سوچا, کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اب ایک عام آدمی موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتا؟ 400 روپیز پر لیٹر پیٹرول. او مائی گاڈ, دس از ٹوٹلی پیتھیٹک. آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, حکومت میں پتہ نہیں بیٹھے ہوئے لوگ ہل گئے ہیں, مافوق الفطرت ہو گئے ہیں. آپ لوگ اپنے دماغ کیوں نہیں یوز کر رہے؟ عام آدمی اس وقت پاگل ہونے والی سچویشن میں آ گیا. ملک میں ہیٹ ویو چل رہی ہے, کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, آگے کلاؤڈ بسٹ آ جائیں گے, مونسون کا سیزن آ جائے گا, سیلاب آ جائیں گے, تب آپ لوگ فوٹو سیشن کرانے پہنچ جائیں گے. بڑے بڑے 50 لاکھ کے سوٹوں کے اوپر لائف جیکٹیں پہن کے اندر چکر لگائیں گے ریسکیو کی کشتی میں اور کہیں گے سب اچھا. یہ سب اچھا نہیں ہے. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ انقلاب کی جانب چل پڑے. اور یاد رکھیے گا, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ادھر قلم سے انقلاب نہیں آئے گا, پھر وہ بلڈ شیڈ ہوگا, خونی انقلاب ہوگا, اس میں کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی, آپ کا نقصان ہوگا. ملک پاکستان کا, مملکت خدا داد پاکستان, جس کو ہم نے حاصل کیا تھا لاکھوں لوگوں کو ذبح کرا کے, کتنی بڑی ہجرت تھی, ورلڈ بگیسٹ مائگریشن, جسٹ فار دا سیک آف دس کنٹری, جسٹ فار دا ہوم لینڈ, جسٹ فار اسلام, وی نیڈ پاکستان. لیکن جب سے پاکستان ملا ہے 78 سال سے صرف ایک ہی کہانی ہے کہ ہم تباہ ہیں, برے حال میں ہیں. ایک IMF کا آتا ہے دور, دوسرا آتا ہے, اب تک پتہ نہیں 22 یا 24 دور آ چکے, لیکن ہمارا قرضہ اترنے کا نام نہیں لے رہا, آپ لوگوں کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جدھر نئے گولف کورس بن رہے ہیں. میں حیران ہوں, امیروں کی گیم کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ لگ رہا ہے, عام آدمی کو پیٹرول نہیں مل رہا, گیس نہیں مل رہی, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اشیاء خرد و نوش پہنچ سے باہر ہو رہی ہے, ہمارا امپورٹ بل بڑھتا جا رہا ہے, جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہماری وزارت خزانہ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے وزارت چلانی ہے یا وزارت خارجہ چلانی ہے. ہر دفعہ IMF کا ایک پٹھو لا کے ہم بٹھا لیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا چاہتے کیا؟ پہلے رضا باکر تھے, اب اورنگزیب صاحب, یہ سب IMF کے لوگ ہیں. ملک کی معیشت گرداب میں پھنستی جا رہی ہے. ہر آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ جب کہ ہمارا بہترین اسٹریٹجک لوکیشن ہے, رچ منرل ریسورسز ہیں, سونا اگلتی زمینیں ہیں, ہماری نیتوں میں کمی ہے, جس وجہ سے ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم فقیروں والی زندگی گزار رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ناشکری کرنی چاہیے, ایک سانس بھی اگر عطا ہو تو وہ خدا کے لیے ہمیں سربہ سجود ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عام آدمی جس نے آپ کو ووٹ دیا تھا وہ صرف ایک بریانی کی پلیٹ اور 500 روپے کے لیے نہیں دیا تھا. اس نے سوچا تھا اس کی زندگی میں اچھے دن آئیں گے, لیکن وہ اچھے دن شاید صرف آپ کے محلات تک, سر محل, رتو ڈیرو یا شریف محل جو رائے میں ہے ادھر تک ہی پہنچے. عام آدمی کو جواب کب دیں گے آپ؟ جس دن کھلی عوامی کچہری لگ گئی اور کوئی ایک ایسا بندہ آ گیا جو اس بات پہ تل گیا کہ آپ لوگوں سے حساب لینا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ابھی تو آپ ہر بولنے والے کے منہ پہ کہتے ہیں نا ایک اسکاچ ٹیپ لگا دیتے ہیں, وہ چاہے قانون کی ہو, وہ چاہے کسی ایکٹ کی ہو, وہ چاہے کسی پریشر کی ہو, لیکن عام آدمی کو جینے دیں. 10 بستہ گزارش کرتا ہوں ان ایوانوں سے جن میں بیٹھ کے ہم انسانوں کے فیصلے آپ کرتے ہیں. لیکن جس ایوان کی چھت ہی ٹیک کی چھت بنی ہو, بہترین قسم کے لش قالین بچھے ہوں, ٹھنڈی ہوا پھینکنے والی الماریاں لگی ہوں, آپ کو عام انسان کا کیا پتا جو بالے کی چھت کے نیچے بیٹھ کے روزانہ نئے خواب سوچتا ہے, لیکن ان کو بننے سے پہلے, ان کے سنورنے سے پہلے وہ دنیا سے چلا جاتا. سوچئے گا ضرور. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا, کیونکہ اس سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے. بہت شکریہ.